آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو کے اندر جامعۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر درس نظامی عالم کورس کروایا جاتا ہے، الحمدللہ اس کی ایک شاخ مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے الحمدللہ بہت سارے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے براہ راست عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کا کھانے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ جدول بنا ہوتا ہے کہ یہ ایک مطعم میں میس میں جا کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن یہ اپنے کھانے کی قربانی دے کر کھانا تو کھاتے ہیں، تھوڑا تاخیر ہو جاتی ہے لیکن وقت پر کھانے کے بجائے الحمدللہ علم دین کا شوق، حالانکہ سارا دن پڑھنے پڑھانے سے ہی ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن مزید مسائل سیکھنے کا جذبہ ان کو ہمارے سلسلے کے اندر لے آتا ہے، اور یہ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، اور جو آپ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ دیکھتے ہیں اس کو بھی اپنے پاس محفوظ کرنے کی کوئی صورت بنا لیجئے۔ الحمدللہ ہفتے میں 6 مرتبہ یہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے، کوئی اس کے حوالے سے ڈائری اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، کاپی بنا لیجئے، اور جو سوالات جوابات ہوں حتی الامکان ان کو لکھنے کی کوشش کیجئے۔ جو سمجھ نہ آئے وہ دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبر پر رابطہ کر کے آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، یہاں سلسلے کے لیے بھی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں کہ فلاں سلسلے میں یہ سوال پوچھا گیا تھا، اس کی سمجھ نہیں آئی، تو انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال اس انداز سے بھی شامل کر لیا جائے گا۔ آج بھی انشاءاللہ آپ کی کالز لی جائیں گی، آپ کے ویڈیو سوالات بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ SMS کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، آپ ان کو نوٹ فرما لیجئے اور اپنا سوال ارسال فرمائیے، انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ سوالات چونکہ کثیر ہوتے ہیں، بہت سارے SMS آ جاتے ہیں، کالیں آ جاتی ہیں، ویڈیو سوالات موجود ہوتے ہیں، تو سب کا ایک ہی سلسلے میں شامل ہونا یہ مشکل ہوتا ہے، تو اگر آپ کا سوال شامل نہ ہو پائے تو دل برداشتہ نہ ہوئے، بلکہ دوسرے مسلمانوں نے جو سوالات کیے ہیں ان کے جوابات غور سے سنیے، کہیں نہ کہیں زندگی میں ان کا بھی ہمارے ساتھ تعلق ہوگا، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رسولوں علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے جو اشاعتی ادارہ ہے ان کی جانب سے بھی ہمیں اب کتب موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں، ان کے اعلان کے حوالے سے الحمدللہ۔ المدینۃ العلمیہ جو کہ تصنیف و تالیف سے تعلق کے حوالے سے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس کی کتب، علماء اہل سنت کی کتب، سابقہ جو بزرگان دین گزر چکے ان کی کتب الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتی ہیں۔ تو آج جس کتاب کے تعارف کے لیے فرمایا گیا ہے وہ ہے فیضان ریاض الصالحین۔ المدینۃ العلمیہ نے اس کتاب پر کام کیا ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ اخلاص اور نیت کا بیان، نیت کی وجہ سے جنت اور دوزخ کا جو معاملہ ہے۔ با ادب ہاتھی، اب اس کے اندر کون سا واقعہ ہے یا پڑھ کر ہی معلوم چلے گا۔ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ شیطان نے نماز کے لیے جگایا، اس سے کیا مراد ہے؟ شیطان نے نماز کے لیے جگایا تو اس کا کیا مقصد تھا؟ اس طرح کے اور بھی بہت سارے مدنی پھول اہل و عیال پر یعنی گھر والوں پر خرچ کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ تو یہ کب ثواب کا کام بنے گا؟ انشاءاللہ یہ کتاب پڑھیں گے، فیضان ریاض الصالحین۔
تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہمیں یہ ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ اس کتاب کو آپ مکتبۃ المدینہ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ سارا فری ہوتا ہے۔ ہاں، مکتبۃ المدینہ سے اگر خریدیں گے تو اس کے لیے آپ کو اس کا ہدیہ یعنی پیسے دینے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتب کو خریدنے، ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس کتاب کے حوالے سے آپ بھی کچھ ریاض الصالحین کے حوالے سے ارشاد فرما دے تو انشاءاللہ مزید ترغیب حاصل ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مایہ ناز تصنیف ہے، اور گویا کہ اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ عربی فیضان سنت ہے، عربی فیضان جی، سنت، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ، ماشاءاللہ، کہ جو وہ احادیث طیبہ کہ جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر عمل کے اندر لاتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے باطن کو سنوارا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ظاہر کو سنوارا جاتا ہے، وہ احادیث طیبہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جب آپ 7 سال کے تھے تو اچانک آپ بیدار ہوئے، اور بیدار ہو کر آپ نے اپنے والد صاحب سے گھر والے جاگ گئے، اور وہ رمضان کی 27ویں شب تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ کیا گھر کے اندر نور نور روشنی روشنی ہو رہی ہے، تو دیگر افراد کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو آپ کے والد نے پہچان لیا کہ یہ میرا بیٹا اللہ کا ولی ہے جس کو یہ شب قدر کی پہچان کرائی گئی ہے کہ یہ نور کو دیکھ رہے ہیں۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو زاہد العلماء کہا جاتا ہے، زاہد الفقہاء، یعنی آپ اہل علم کے درمیان کہ جو علماء یعنی جو علم کے اعتبار سے مشہور ہوتے ہیں، کیونکہ علماء 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ علماء ہوتے ہیں کہ جن کی شہرت فقط علم کی وجہ سے ہوتی ہے، باعمل ہوتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے اتنی زیادہ ان کی شہرت نہیں ہوئی ہوتی، اور بعض علماء وہ ہوتے ہیں کہ جن کی شہرت جو ہے عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے، صوفیاء کرام ہوتے ہیں، وہ عالم ہوتے ہیں لیکن ان کی شہرت علم کی جگہ عمل سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو زاہد الفقہاء، زاہد العلماء، یعنی علماء کے گروہ کے اندر، یعنی وہ علماء کے جو علم کے اعتبار سے مشہور ہیں، ان میں زہد و تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ عالم الصوفیہ ہیں، یعنی صوفیہ کے درمیان کے علم و عمل والوں کے درمیان یہ علم والے ہیں، یعنی دونوں چیزوں کو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ علم کے اعتبار سے آپ کی شان و عظمت اس پر کافی ہے کہ فقہ شافعی، کیونکہ آپ شافعی تھے تو شافعی فقہ کو تحریر کرنے والے اور آگے پہنچانے والے امام نووی سر فہرست ہیں، اور ان کی کتابیں فقہ شافعی کے اندر جو ہے وہ حجت کا درجہ رکھتی ہیں، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو آپ حدیث کے اندر بھی بڑے ماہر تھے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی شرح کے حوالے سے کہ اگر میں اس کی شرح لکھنا چاہتا تو میں 100 جلدوں کے اندر لکھتا، لیکن لوگوں کی کم ہمتی کی وجہ سے میں نے اس کو مختصر کیا۔ تو آپ نے مختلف عنوانات پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، انہی میں سے آپ کی کتاب ریاض الصالحین ہے، جس میں وہ احادیث طیبہ آپ نے جمع کی ہیں کہ جن کو زندگی کے مختلف معاملات کے اندر، معمولات کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں، جس پر عمل ہم کر سکتے ہیں، اور المدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور اس کی جو احادیث طیبہ ہیں مختلف کتب سے اس کی شرح بھی کی ہے، جس کے ذریعے سے اور وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ اردو کے اندر ہے، تو اس کا مطالعہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور استاد محترم مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک سلسلہ بھی فیضان ریاض الصالحین کے نام سے کافی سارے مدنی چینل پر چلتے رہے ہیں، تو وہ بھی سننے چاہیے کہ اس کے ذریعے سے بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا ماشاءاللہ۔ اور مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو سلسلے ہیں، آپ کی الحمدللہ مجلس ITN نے اپلیکیشن بھی بنائی ہوئی ہے، موبائل اپلیکیشن، آپ اس کو پلے اسٹور وغیرہ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مفتی محمد قاسم قادری
اس نام سے غالباً یہ اپلیکیشن ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے کہ آپ کے جتنے بھی سلسلے ہیں جو کہ مدنی چینل کی زینت بنتے ہیں، بیانات ہوں یا مختلف ٹاپکس کے حوالے سے جو آپ کے سلسلے آتے رہتے ہیں، الحمدللہ اس اپلیکیشن کا حصہ ہوتے ہیں، حتی الامکان اس کو اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، تو آپ اس کو حاصل فرمائیے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، انشاءاللہ یہ سلسلہ وہاں پہ آپ کو آسانی سے امید ہے انشاءاللہ مل جائے گا۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، سب سے پہلے کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے۔ میرے 2 بچے اپنی ماں کے پاس چلے گئے ہیں مجھے چھوڑ کر، تو کیا مجھے کے پاس ملنے جانا چاہیے یا ان کا حق ادا کرنا چاہیے؟ مجھے رہنمائی ذرا فرما دیجیے غریب۔ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پاس چلے گئے ہیں ان کو چھوڑ کر، تو غالباً ان کی آپس میں کوئی جدائی وغیرہ ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے، اللہ نہ کرے کہ گھر ٹوٹا ہو۔ کوشش کریں کہ اگر طلاق وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے تو گھر کو جوڑیں اور صلح کی کوشش کریں کہ آپس میں کسی طریقے سے صلح ہو جائے، اور اگر بالفرض طلاق وغیرہ کا معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی دارالفتہ اہل سنت سے یا کسی بھی مستند سنی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں تاکہ معاملہ آپ کے سامنے واضح ہو سکے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ تو بچے جو ہیں تو اگر بالفرض طلاق ہو بھی چکی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو بھی چکا ہے، تو بچے آپ کے ہیں، ان کے ساتھ تعلق آپ کو بھی رکھنا ہے اور بچوں کو بھی آپ سے تعلق رکھنا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ تو آپ بچوں کے ساتھ ضرور جا کے ملیں، ان کی آپ خبر گیری کریں، اور بچوں کا جو نان نفقہ ہوتا ہے اگر وہ نابالغ ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہی ہے، جب تک کمانے کے لائق نہیں ہو جاتے باپ پر ہی بچوں کا نفقہ ہوتا ہے، تو وہ آپ نے دینا بھی ہے۔ تو بہرحال آپ ان سے ملیں اور خبر گیری بھی رکھیں کہ ان کی پرورش اور ان کی جو حفاظت ہے کہ برے دوستوں میں نہ جانا پڑے، غلط صحبت کے اندر نہ جا پڑیں، ان تمام باتوں سے بچانا بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال گھر بنانے کی کوشش کریں، اگر رکاوٹ کوئی شرعی طور پر نہیں ہے تو گھر کو بنانا ہی اچھا ہے۔ تو حضور ایسا جب معاملہ ہوتا ہے کہ جب طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے تو بچے جو نا عام طور پر ہم نے دیکھا کسی ایک فریق کے پاس رہتے ہیں اور پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اسی کے پاس جب رہتے ہیں تو وہ دوسرے کے خلاف جو ہے نا اس کا ذہن بھرتا رہتا ہے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زیادتیاں ہو سکتے ہوئی ہوں، لیکن کیا اس وجہ سے کہ مثال کے طور پہ والدہ کے پاس ہیں تو اب والد کے مخالف کر دیا، اب بچے بڑے بھی ہو چکے ہیں، بالغ بھی ہو چکے ہیں، تو کیا والدہ کی کہنے پر باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے دل میں بات رکھی جائے، برا بھلا کہا جائے، یا اس کے حقوق ہیں بالفرض والد نے والدہ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہو، اس کا ظلم کیا ہو جو بھی ہے، لیکن کیا بچوں کا بھی کوئی ایسا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہو جائیں، کسی کو چھوڑ دیں؟ جی پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کسی کے خلاف ذہن بھرنے کی خراب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں غلط باتیں اس کے ذہن میں ڈالی جائیں۔ ایسا کرنا خود بچوں کے حق میں دوسرے اعتبار سے، یعنی والد کے اعتبار سے تو غلط ہے ہی، خود بچوں کی تربیت کا خراب کرنا ہے کہ جب والد کے بارے میں اس طرح کا ذہن بن جائے گا تو پھر دوسروں کے بارے میں بھی ایسا خراب ذہن بآسانی بنتا رہے گا۔ تو ہرگز شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ بچوں کے والد کے خلاف ان کا ذہن بنایا جائے، ان کو والد کے خلاف ابھارا جائے۔ بچوں کو اگر بالفرض نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے کہ آپس میں جدائی ہو بھی گئی ہے تو بچے جو ہیں وہ دونوں کے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق کے پاس جو بھی شریعت نے وقت رکھا ہے، مدت رکھی ہے کہ کتنا عرصے کس کے پاس رہیں گے، یعنی لڑکی ہے تو 9 سال، لڑکا ہے تو 7 سال یہ ماں کے پاس رہتا ہے، پھر اس کے بعد باپ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، جو بھی شرائط اس کی ہیں، جس دوران یہ ایک فریق کے پاس ہیں تو دوسرا فریق ملنے سے روک نہیں سکتا، وہ ملنا چاہیں تو اس سے جا کے مل سکتا ہے، تو روکنا بھی غلط ہے۔ اسی طرح بچوں کا جو معاملہ ہے کہ بچے کیا اگر والد نے والدہ پر یا والدہ نے والد کے اوپر کوئی زیادتی کی ہے تو اس بنیاد پر کسی دوسرے کی توہین کرنا یا کسی دوسرے کے حقوق کا ختم ہو جانا لازم آئے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ توہین کی اجازت ہے، بلکہ جو حقوق ہیں اس کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگرچہ جو زیادتی کرنے والا ہے اس کی زیادتی کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ اس نے غلط کیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو حق ہے اس کو پورا کیا جائے گا، ان کے حقوق کو پورا کیا جائے گا، ان کی تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ اگر ان کا نان نفقہ ان کے اوپر لازم آ جاتا ہے کہ وہ معذور ہو گئے کمانے سے اور بچے کمانے کے لائق ہو چکے ہیں تو پھر ان کے نان نفقے کا خیال رکھنا بھی اس کے اوپر بچوں کے اوپر ضروری ہوگا، جو شرائط بنتی ہیں اس کے اعتبار سے۔ تو لہذا یہ چیز بالکل غلط ہے، نہ ہی ذہن خراب کرنا چاہیے اور نہ ہی بچوں کو اپنے والدین میں سے کسی ایک کی توہین کرنی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے حقوق کو ضائع کرنا ہے۔ اچھا حضور، بعض دفعہ طلاق اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ جو والد ہیں نا جواری اور نشئی اس طرح کے
لوگ ہوتے ہیں تو طلاق کروا دی جاتی ہے خاندان والے پڑھ کر. تو کیا اب اس وجہ سے بچوں کو روکا جائے کہ اس کی صحبت میں گئے ملے تو پھر یہ بھی خراب ہو جائیں گے؟ تو اب وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ ایک صورتحال الگ ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری نیتیں اور بہت ساری احتیاطیں برتی جائیں گی. یہ جو بچانے کا مقصد ہے وہ بچوں کو برائی سے خرابی سے بچانا مقصد ہے، لیکن اس میں بھی کئی مقامات ایسے بنیں گے کہ جہاں پر ملاقات کی صورتیں بنیں گی. باپ دیکھنا چاہتا ہے تو جواری اس کا ہونا یا اس کا شرابی ہونا دیکھنے سے یا ایسا ملنے سے کہ جو تربیت میں رکاوٹ نہ بنے، یہ معنی نہیں بنے گا. تو اس لیے جب ایسی صورتحال پیش آئے تو پھر کسی سنی مفتی صاحب سے رابطہ کریں یا دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں تاکہ صحیح رہنمائی دی جا سکے. جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. میرا سوال ہے، میری پھپھو حج کے لیے جو ہے جنہوں نے فارم فل کیے تھے تو وہ حج پہ جا رہی ہیں، اگلے ہفتے ان کی فلائٹ ہے. اب ان کا ہسبینڈ کا جو ہے وہ اچانک انتقال ہو گیا ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ آیا وہ جو ہے وہ حج کے اوپر جائیں یا اپنی عدت پوری کریں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ آیا اگر وہ حج پہ جاتی ہیں تو حج کے دوران جتنے بھی ایام ہوں گے تو وہ عدت میں کاؤنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو پھپھا تھے ان کی مغفرت فرمائے. لواحقین کو صبر جمیل پہ اجر جزیل عطا فرمائے. دیکھیں مسئلہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ امید ہے اللہ کرے انہوں نے ایسا ہی کیا ہو کہ جب اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو پھر آپ یہ جو اس طرح کی ریسورس ہیں کہ جن پر آپ مسئلے پوچھتے ہیں، مدنی چینل ہو گیا یا دارالفتہ اہل سنت کی واٹس ایپ سروس ہو گئی یا فیس بک کے ذریعے کسی بھی طریقے سے جو آپ مسئلے پوچھتے ہیں، جب ایسی ایمرجنسی ہے نا تو پھر آپ ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں. یہاں ریکارڈ کروا دی ایک الگ بات ہے، نہ چلتی. جب مثال کے طور پر اب یہ کال ہے، ہمارے پاس تو کالیں پہلے کی ہوتی ہیں نا، جو پچھلے آج آئی ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں سے بہت ساری وہ ہوں گی کہ جو باقی رہیں گی اور اگلے ہفتے چلیں گی. تو اب یہ ہے کہ ایسا معاملہ جب بھی پیش آ جائے نا ایمرجنسی کا تو پھر آپ ان چیزوں پہ نہ جایا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے واٹس ایپ ذاتی نمبر پہ بھی آپ نے کر دیا یا میسیج آپ نے کر دیا تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سننا رہ جاتا ہے، بھلے بندہ کھول لیتا ہے لیکن پڑھنا سننا رہ جاتا ہے. اب وہ ایک ہفتے بعد 1.5 ہفتے بعد جب کھولا پتہ چلا کہ وہ تو مسئلہ گزر چکا ہے. تو اس لیے جب اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو آپ فوری طور پر کسی سنی عالم دین سے، سنی مفتی صاحب سے مستند جن سے مسائل پوچھے جاتے ہیں یا دارالفتہ اہل سنت سے فوری طور پر رابطہ کر لیا کریں. اب جہاں تک رہا مسئلہ تو اس میں چونکہ انتقال ہوا ہے شوہر کا اور عورت کے لیے حج پر جانے کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عدت میں نہ ہو. اگر عورت عدت کے اندر ہے تو پھر وہ حج پر نہیں جا سکتی، جائے گی تو گنہگار ہوگی. اور لہذا ان پر لازم ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر ہی رہیں گی اور اگلے سال جب ان کے شرائط پورے ہو جاتے ہیں، محرم مل جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں انہوں نے حج ادا کرنا ہے. لیکن اس سال جب عدت کے اندر ہیں اور حج کے ایام میں عدت میں ہی ہیں تو پھر اس صورت میں یہ حج کے لیے نہیں جا سکتی. اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. بالفرض اللہ نہ کرے شریعت کی نافرمانی کرتے ہوئے چلی گئیں تو یہ یاد رکھیے کہ عدت ایک ٹائم کا نام ہے، ایک وقت کا نام ہے. اگر کوئی عورت مثال کے طور پر عدت کے دنوں میں گھر سے باہر گھومتی پھرتی رہتی ہے تو اس صورت میں عدت تو گزر رہی ہے، عدت کا وقت تو گزر رہا ہے، لیکن عدت کے جو احکام ہیں وہ پورے نہ کرنے کی وجہ سے سخت گناہگار ہے. توبہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے. اگر بالفرض انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تو حج کا جو مقصد تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، شریعت کے اوپر عمل کرنا تھا، نہ یہ کہ اپنی نفسانی خواہش کے لیے جہاز میں سفر کرنے کے لیے اس مقام کو دیکھنے کے لیے اپنے نفس کے طور پہ جانا. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. اگر ان مقاصد کے لیے گئے تو ثواب تو ویسے بھی نہیں ملے گا. لہذا مقصد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے تو پھر آپ نے اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے جو شریعت کے احکام ہیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. لہذا آپ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ حج پر نہیں جائیں گی، وہ گھر پہ رہیں گی. عدت پوری ہو جائے، عدت پوری ہونے کے بعد اگلے سال جو شرائط فقہاء کرام نے مقرر کی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے مطابق یہ حج کا سفر ادا کریں گے. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. سوال میرا یہ ہے کہ باپا کا طالب جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اتاری لکھ سکتا ہے؟ جی امیر اہل سنت مرید کے ساتھ ساتھ طالب بھی فرماتے ہیں تو اتاری لکھا جائے گا ایسی صورت میں؟ ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں یہ تو نسبت ہے، ٹھیک ہے، تو نسبت کے اعتبار سے بالکل لکھ سکتے ہیں. ہم کوئی نقشبندی سلسلے کے ہیں یا قادری سلسلے کے ہیں لیکن کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں یا کسی اور سلسلے میں ہیں تو اگر وہ طالب ہوتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ اتاری لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میسیجز بھی الحمدللہ بہت سارے ہیں. ایک میسیج یہ اکثر آتا رہتا ہے
کہ کیا انڈے پر ایگ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ انڈے پر ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ یہ میسج بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے، کوئی خاص وجہ ہے اس کے پوچھنے کی یا کوئی معروف ہے کوئی چیز ایسا اگر آپ کے علم میں ہو تو؟ دیکھیں انڈا ایک حلال چیز ہے، اگر وہ حلال جانور کا انڈا ہے جس کو کھانا شرعاً جائز ہے، ٹھیک ہے، تو جو بھی حلال چیز ہو اس کے اوپر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اب اصل میں ہمارے یہاں عام طور پر جب ایک بات نکل جاتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے، تو پھر لوگ اس کو بے سوچے سمجھے آگے سے آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ صرف آگے ایسے نہیں بڑھتی، اس میں مرچ مسالے بھی لگتے ہیں ٹھیک ہے، کہ تھوڑی سی کوئی چیز تھی تو اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ بالکل وہ مکس پلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ انڈے کے اوپر جو ہے وہ ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ حلال انڈا ہے جس کا کھانا شریعت نے جائز رکھا ہے، تو اس کے اوپر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اس کی نیاز کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو بازار سے کوئی رقم وغیرہ ملی تو کیا اس کو اٹھا کر مدنی عطیات باکس میں ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو گری پڑی رقم ملی ہے یہ لقطہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اٹھانے کی ہی پہلے مختلف صورتیں ہیں کہ اس کو اٹھانا جائز بھی ہے یا نہیں۔ اپنی ذات کے لیے اٹھانا یہ تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے، صحیح، اور اگر کوئی اس لیے اٹھاتا ہے کہ میں اس کے مالک تک پہنچا دوں گا تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس نیت سے کسی نے اٹھائی تو اب اس صورت میں اس کے اوپر لازم ہے، جب اس نے مالک کے لیے اٹھائی تو اب اس پر یا دو صورتیں، یا تو دوبارہ وہیں پہ رکھ دے ٹھیک ہے، یا پھر مالک کو تلاش کرے۔ جب نا امید ہو جائے کہ اب مالک نہیں مل رہا اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا ظن غالب ہو جائے کہ مالک اس رقم کو تلاش کرنے سے اب مایوس ہو چکا ہوگا، اب مالک اس کو تلاش نہیں کرے گا، یہ مختلف علاقوں اور رقم کی جو کوانٹٹی ہے اس کے حساب سے بنے گا کہ کتنی مالیت ہے۔ تھوڑے پیسے ہیں تو تھوڑے وقت میں آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ اب یہ نہیں ملیں گے، بڑی رقم ہے تو تلاش کرتا ہے۔ جب اس کو اس بات کا ظن غالب ہو جائے کہ اب مالک اس کو تلاش نہیں کر رہا اور یہ اپنے طور پہ تلاش کر چکا ہے، اعلانات کروا چکا ہے، جو بھی کر سکتا تھا وہ اس نے کیا، لیکن مالک اس کو نہیں ملا اور اس نے اٹھایا اس لیے تھا کہ اس نے مالک تک پہنچانا ہے، تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ مسجد مدرسے وغیرہ کے اندر یہ رقم دے سکتا ہے کہ نیک کام کے اندر اس رقم کو استعمال کیا جائے۔ مسجد کے اندر مدرسے کے اندر استعمال ہو رہی ہے تو اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اچھا ہے تو کسی شرعی فقیر کے اوپر بھی اس کو صدقہ کرتے۔ اور اگر اٹھائی اس لیے تھی کہ مالک تک نہیں پہنچائے گا تو پھر اس صورت میں تو یہ غاصب کے درجے کے اندر آتا ہے کہ اپنے لیے اس نے اٹھائی ہے تو غاصب کے درجے میں آئے گا۔ اب اس پر لازم ہے کہ مالک کو تلاش کرے گا، مالک نہیں ملتا تو پھر اس صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ یہ شرعی فقیر کو رقم دے گا، ٹھیک ہے، یہ عطیات باکس کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا۔ جی ایک ویڈیو سوال چلائیے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا حج بدل کسی مریض کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں حج بدل میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے اس پر حج فرض بھی ہو۔ اب وہ حج فرض ہے، اس کے بعد پھر اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں کہ وہ حج نہیں کر سکا، مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا، مریض ایسا ہے کہ جس مرض کی وجہ سے اب وہ عاجز آ گیا، ایسا مفلوج ہو گیا ہے، ایسا بوڑھا ہو گیا کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو اب یعنی ٹھیک نہیں ہو سکتا، مفلوج ہو چکا ہے، حج نہیں کر سکے گا وہ، تو اس صورت میں تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج بدل کروائے گا۔ لیکن بالفرض وہ ٹھیک ہو گیا تو اب وہ دوبارہ اس کو حج ادا کرنا پڑے گا، بھلے وہ حج بدل کروا چکا ہے، تو اب مرض کی نوعیت کو دیکھا جائے گا پھر، اور یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی اس کے پر حج فرض تھا، پھر اس نے نہیں کیا، قدرت کے باوجود نہیں کیا، اب مریض ہو گیا ہے اور مرض ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج پر نہیں جا سکتا تو پھر اس کی طرف سے حج بدل کروایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں سعودی عرب میں جاب کرتا ہوں، اور اگر میں یہاں سے پاکستان کسی اپنے دوست احباب کو، عزیزوں کارم میں سے کسی کو اپنی طرف سے پیسے دوں کہ یہ میری طرف سے قربانی کر لیں، اور یہ وہ کسی کو نہ بتائیں کہ یہ قربانی اس بندے کی طرف سے ہے اور قربانی کر دیں، تو کیا یہ میری قربانی ہو جائے گی یا کہ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ فلاں بندے کی طرف سے قربانی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایسا کچھ نہیں ہے کہ قربانی میں کوئی اعلان ضروری نہیں ہے، بس قربانی جو ہے وہ قربانی کی نیت سے ہونی چاہیے، قربانی کی ادائیگی کی نیت سے وہ قربانی کرے۔ باقی یہ رہا کہ جو واجب عبادات ہوتی ہیں اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہے تو اعلان کر کے کرنی چاہیے، کھلے عام کرنی چاہیے، تاکہ اس کے بارے میں پتہ چلے کہ اس نے ادا کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو اس بات کی ترغیب ملے کہ وہ بھی اپنا واجب ادا کریں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ حسن نیت ہو، اچھی نیت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے اس بات کا اعلان نہیں کیا
یہ کسی نے حصہ ڈال دیا مثال کے طور پہ قربانی کے اندر اور اس کی طرف سے قربانی کر دی گئی اور اس نے بتایا نہیں، تو اس صورت میں وہ گنہگار نہیں ہے. لیکن اگر وہ صاحب استطاعت ہے، قربانی اس کے اوپر لازم ہوتی ہے، تو پھر اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے معروف ہو جائے تاکہ لوگ بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور بیرون ملک یعنی پاکستان کے باہر رہنے والے اگر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام قربانی کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے ملک میں ممکن نہیں ہے قربانی کرنا، یا آپ ہو تو ممکن تو ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہو، تو الحمدللہ بیرون ملک کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر الحمدللہ علماء کرام کی زیر نگرانی دارالفتاح اہل سنت سے شرعی رہنمائی لیتے ہوئے الحمدللہ کی جاتی ہیں. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر اس سلسلے میں جو فارم وغیرہ اس کو فل کیجئے، کتنی رقم ادا کرنی ہے، کس انداز سے ادا کرنی ہے، وہ سارا کا سارا وہاں موجود ہے. اپنے ملک کے ذمہ دار سے رابطہ کیجئے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، اور پھر عین شریعت کے مطابق انشاءاللہ آپ کی قربانی کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں انشاءاللہ آپ کی قربانی پاکستان کے اندر کر دی جائے گی. بڑا جانور بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور بکرا وغیرہ یہ بھی اس کی بھی قربانی کی جاتی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ اس کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے میرا کہ جس طرح خانہ کعبہ کے اندر ہر طرف رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا اسی طرح حتیم کے اندر بھی ہر طرف رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے اندر جی یعنی خانہ کعبہ کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں چاروں طرف رک کر کے، کیونکہ وہ تو کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے تو جہاں رک کریں گے کعبہ ہوگا. اسی طرح مسجد الحرام کے اندر کوئی ہے تو کعبے کو چاروں طرف سے وہ رک کرتا ہے، پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، رک کرتا ہے تو اس کو کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. البتہ حتیم جو ہے، حتیم کے اندر نماز پڑھے یا باہر کی طرف وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو حتیم دیکھیں کعبے کا حصہ اس اعتبار سے تو ہے کہ جب طواف کیا جائے گا تو اس کا طواف کیا جائے گا ساتھ میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حتیم کے اندر سے کوئی گزرے شامل کیا جائے، بلکہ حتیم کو شامل کیا جائے گا. البتہ جو نماز کے اعتبار سے معاملہ ہے تو اس میں حتیم کی طرف اگر کسی نے خاص منہ کیا، یعنی یہ کعبۃ اللہ المشرفہ ہے، اب ایک تو ہے کہ اس انداز میں حتیم کو منہ کر رہا ہے کہ اس طرف کھڑا ہوا جس سے عین کعبے کی طرف منہ ہو گیا، حتیم کی طرف منہ ہے لیکن ساتھ میں کعبے کی طرف بھی منہ ہے، اس طرح کھڑا ہوا ہے. حتیم اس طرف میزاب رحمت والی میزاب رحمت کی طرف اس کا منہ ہے تو کعبے کی طرف بھی رخ ہوگا اور حتیم کی طرف بھی رخ ہوگا، تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن یہ کھڑا ہوا بالکل حتیم کے سامنے جس سے کعبہ جو عمارت ہے جی اس میں کسی بھی طرف اس کا رخ نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ حتیم جو ہے اس کا کعبے سے ہونا یہ اصول فقہ کے اعتبار سے خبر واحد کے ذریعے ثابت ہے. اور خبر واحد یعنی ایک فن کی اصطلاح ہے، اس سے جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس سے فرضیت ثابت نہیں کرتے. لہذا حتیم کی طرف خاص حتیم کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ ایسا ہو کہ کعبے کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے. حتیم کی طرف اگر آپ رخ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس انداز میں حتیم کی طرف رخ کریں گے کہ عین کعبے کی طرف بھی آپ کا رخ ہونا چاہیے. لہذا اگر آپ حتیم کے اندر ہیں تو پھر آپ کو کعبے کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا کرنا ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ کعبے کی دیوار کو آپ نے پیٹھ کی ہوئی ہے یا کعبے کی دیوار کو آپ نے کندھا کیا ہوا ہے اور آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. تو حتیم کے اندر کعبے کو منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. کعبے کے اندر جانے کی کسی کو سعادت ملتی ہے تو پھر وہاں چاروں طرف جس طرف رک کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. حتیم کے اندر حضور رش بہت ہوتا ہے نا، جب کھلتا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ ہی جائیں گے اور بقیہ باہر کھڑے رہیں گے، تو ایسی صورت میں وہاں صف کیا پیٹھ سامنے آ رہی ہوتی ہے لوگوں کی، تو کیا ایسی صورت میں وہاں نماز وغیرہ پڑھ لی جائے؟ یعنی آپ کا سر نہیں لگ پا رہا یا اگلے کو دھکا دے کے آپ آگے کر رہے ہیں، مشکل ہو رہی ہے، ٹیڑھے میڑے ہو رہے ہیں، خشوع خضوع حاصل نہیں ہو رہا، تو کیا نماز پڑھ لیں یا بس حاضری دے کر واپس آ جائیں، کیا کریں؟ دیکھیں نماز پڑھنا یا حاضری دینا دونوں ہی مشکل کام ہوتے ہیں. کیونکہ ایک تو لوگ وہاں نماز شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اندر اس کے آگے سے گزرنا یعنی اس طرح وہاں سے جانا کہ نمازی کے آگے سے گزرے بغیر جا سکے، ایسا ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، نہیں جا سکتے، آپ کو اس کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے، نعوذ باللہ، دروازہ کونے پر جی. تو اس لیے اس طرح تو جانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے آگے سے گزریں. ٹھیک ہے، اس انداز میں آپ جا سکتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے بھی نہ گزرنا پڑے آپ کو اور آپ کسی نامحرم سے ٹکرائیں بھی نہ، کیونکہ وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ بغیر لحاظ و مروت کے گزری ہوتی ہیں
اور جس انداز میں جاتی ہیں وہ جانے والا اچھی طریقے سے جان سکتا ہے کہ وہ ایسا لحاظ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بچا کے اندر جا رہا ہو. تو آپ اس انداز میں اگر جائیں کہ بچ کر اندر جا سکتے ہیں، ایسے مقام پہ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہ نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے، نہ آپ کو نہ محرم سے ٹکرانا پڑے، تو فبیہا بہت اچھی بات ہے. سعادت کی بات ہے کہ جو حتیم کے اندر آتا ہے وہ گویا کہ کعبے کے اندر آ گیا. اللہ نے یہ آسانی ہمارے لیے رکھی ہے. لیکن اگر آپ کو ان امور کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے تو پھر اجتناب کریں، پھر اندر داخل نہ ہو. ہمیں اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی رحمت ہے کہ اگر کسی کو مسجد حرام کے اندر جانا ہی نصیب ہو گیا، بلکہ مکہ مکرمہ وہ پہنچ گیا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ مسجد حرام میں ہیں اور آپ کو حتیم کے اندر جانے کا صحیح طریقے سے موقع نہیں مل رہا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہیں بیٹھ کے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کی برکتیں آپ کو عطا فرمائیں. یہی معاملہ حجر اسود کے بوسے کا ہے جو رش ہوتا ہے وہاں پر. اصل میں دیکھیں مسئلہ ابھی جیسے میں نے عدت کے حوالے سے عرض کیا، ہمارے یہاں ایک بہت بڑی صورتحال بن چکی ہے کہ دکھانا، ٹھیک، اس نے کیا تو میں نے کرنا ہے، وہ کر رہا ہے تو اس کی ریس کے اندر میں نے کرنا ہے. اب حجر اسود کو بوسہ دینا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن سنت و مستحب، یعنی یہ مستحب کے درجے کے اندر ہے، سنت مستحبہ ہے. اگر کسی نے چوما تو اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں چوم پائے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن یہاں پہ ریس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اس نے چوما ہے تو میں بھی چوموں گا. اب چاہے اس کے لیے مجھے لوگوں کو گھوسے مارنا پڑے، لوگوں کو کونیاں مارنا پڑے، لوگوں کو دھکا دینا پڑے، کسی نامحرم سے ٹکرانا پڑے، کسی بھی طرح کا مجھے ارتکاب کرنا پڑے، میں نے حجر اسود کو چوم کر آنا ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ کو اللہ نے سعادت دی ہے تو آپ وہیں کھڑے ہو کے دعا کریں. اگر صحیح طریقے سے آپ کو حجر اسود کو چومنے کا موقع ملتا ہے آپ چومیں، یہ سعادت حاصل کریں. لیکن اس کے لیے اس طریقے سے تکلیفیں دینا، لڑنا جھگڑنا، اسی طریقے سے ملتزم کو جا کے چمٹنا، تو یہ بھی بعض اوقات بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. تو آپ ان امور کو بجا لانے کی بجائے وہیں کھڑے رہ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. کیونکہ جب آپ کو بآسانی تو برحال کسی بھی صورت نہیں ہوگا، لیکن جب آپ لوگوں کو تکلیف دینے والے بنیں گے اور دیگر ایسے کام کرنے والے بنیں گے کہ جو شریعت نے پسند نہیں کیے، تو پھر یہ کوئی وہ کام نہیں ہوگا کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ اگر صحیح طریقے سے دے سکتے ہیں حاضری وہاں پر تو آپ قریب جائیے، ورنہ یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کعبے کو دیکھ رہے ہیں. کعبے کو دیکھ کے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا. دوسرا یہ سیلفی کی برائی کہ اس چیز نے تباہ کر کے لوگوں کو رکھ دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا مقام ہو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مانگنے کا موقع ہے کہ خاص اس مقام پہ اللہ کی رحمتیں مانگی جائیں، دعا کی جائیں، وہاں پر سیلفی ہو رہی ہوتی ہے. اب حتیم کی جیسے آپ نے بات کی نا، میں خود ایک دفعہ بالکل طریقے کے ساتھ میں اندر گیا، داخل ہو گیا الحمدللہ. اندر پہنچ کے اب ایسا موقع کہ بندہ حتیم میں داخل ہوا، میں کعبۃ اللہ المشرفہ پکڑ کے غلاف دعا کر رہا تھا، تو اچانک یعنی وہ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہاں پہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ بالکل سکون کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے، لگتا رہتا ہے جھٹکا. تو اب وہ ٹکرایا کوئی مجھ سے، تو میری آنکھیں بند تھی، کھل گئیں. تو میں نے دیکھا کہ بڑا لمبا چوڑا شخص جو ہے وہ پیٹ لگا کے کعبے سے کھڑا ہوا. میں حیرت میں پڑی کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو میری آنکھ اوپر اٹھ گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ سیلفی بنا رہا تھا. یعنی یہی روزہ رسول یہ وہی معاملہ ہے. تو یہ یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مقام عطا فرما رہا ہے کہ آپ یہاں دعا مانگیں اور یہاں پر سیلفی کے اندر لگے ہوں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ بھی آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں. اگر کوئی خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے تو اس کا وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ آپ خود بھی محروم رہتے ہیں، تو ان مقامات پر آپ بھول جائیں. یعنی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کا عمرہ اس وقت تک ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک آپ اس کی تصویریں بنا کے سیلفی بنا کر آپ جب تک اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پر آپ شیئر نہ کر دیں، گویا کہ آپ نے عمرہ کیا ہی نہیں ہے. ہمارے دور میں عمرہ ایسا، بہت ساروں کو عمرہ ایسا ہو چکا ہے کہ جب تک آپ اپنے دوستوں کو اطلاع نہیں دیں گے کہ آپ کہاں پر ہیں، گویا کہ آپ نے اس مقام کی حاضری دی نہیں. کوئی بعید نہیں کہ لائیو اپڈیٹس جاری ہو کہ میں ابھی طواف کر رہا ہوں، ابھی یہ کر رہا ہوں. دیکھیں اب اس میں کوئی حسن نیت ہو نا، اچھی نیت ہو، کوئی فائدے والی چیز ہو، یعنی کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی اسلام ہے، شیخ طریقت ہیں، امیر سنت ہیں. اب یہ ایسے مقام پہ مثال کے طور پر
ان کی کوئی بنا رہا ہے یا کوئی خود اپنا بناتا ہے، لیکن اس کے بنانے کی کوئی حسن نیت ہے کہ جس سے نہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور لوگ اس کے ذریعے سے طریقے کو سیکھ رہے ہیں، کس انداز سے احکام بتا رہا ہے، لوگوں کو فوائد دے رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہ لائیو اپڈیٹ ہو گئی، یا جو ہے وہ یہاں پہ ایک فائدہ لوگوں کو حاصل ہوا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثریت جو اس طرح کے معاملات کر رہی ہوتی ہے اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہوتا. تو بہرحال ہم تو حسن ظنی رکھیں گے، اچھی نیت ہی رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی یاد کے لیے ایسا کر رہا ہو، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو لہذا اس سے آپ اجتناب ہی کریں، بچیں تو ہی اچھا ہے. اور بس آپ جس مقصد کے لیے وہاں پہ گئے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ کام کریں. ہمیں سیلفی کی کیا ضرورت ہے؟ حضور اس میں ایک اور جو قباحت سمجھ آتی ہے، آپ اس کی تائید فرمائیں گے کہ بیت اللہ شریف ہو یا مسجد ہے یا مطاف ہے یا کوئی بھی جگہ ہے، اگر آپ یہاں تصویر بنانے کی کوشش کریں گے، اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں، نامحرم ہوتی ہیں، وہ اس وقت تو آپ نے کھینچ کے موبائل جیب میں رکھ لیا، جب آپ گھر میں دیکھیں گے، کمپیوٹر پہ ڈالیں گے، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ تصویریں بھی آئیں گی. تو اب یہ کیسے بچیں گے کہ آپ ہی کی آئے اور پیچھے کسی کی نہیں آئے، اتنے سارے لوگ ہیں وہ رک جائیں؟ تو مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. تو اس سے ویسے ہی اجتناب کرنا. اور بیت اللہ شریف کی تصویریں تو ملتی ہیں، موجود بھی ہوتی ہے، اس کی زیارت کر لی جائے. اپنی بنانا ضروری، اپنے آپ کو ویسے شیشے میں دیکھ حل ہو جائیں گے. دوسرا حضور ایک کہ یہ تو جو وہاں حاضر ہو رہا ہے، کیونکہ حج کے ایام ہیں، لوگ جائیں گے، یہاں جو موجود ہیں اپنے اپنے ممالک، اپنے گھروں کے اندر سوال جو کرتے ہیں، بھئی کتنے عمرے کیے، اچھا بوسہ دیا کہ نہیں دیا. اب جو یہاں سے بار بار سوال ہوگا نا بوسہ دیا کہ نہیں دیا، یا تو وہ جھوٹ بول دے گا معاذ اللہ، یا پھر وہ کوشش کرے گا کہ میں اب دے کر ہی آؤں. تو اس صورت میں پھر جو قباحتیں آپ نے ارشاد فرمائی، تو ادھر والوں کا کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ جو اس وقت حاضری کے لیے موجود ہیں، ان سے کیا سوالات کیے جائیں، نہ کیے جائیں؟ ان سے کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں عمرے کتنے کیے، اب اس میں مثال کے طور پہ باپ اپنے بیٹا گیا ہوا، باپ اپنے اس سے پوچھ رہا ہے، یا پیر صاحب جو ہے وہ مرید سے پوچھ رہے ہیں، استاد اپنے شاگرد سے پوچھ رہا ہے. اب اس میں اچھی نیت ہے کہ بھئی یہ جب سے گیا فقط ایک عمرہ کیا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس کے لیے عمرے کرنا اچھا ہے، یعنی وہ حج سے اتنے دن پہلے گیا ہے کہ وہ واپسی میں اس کو اتنا وقت نہیں ملے گا کہ زیادہ عمرے کر سکے، تو اب اس کے لیے عمرہ کرنا بہتر ہے کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے. تو پھر اس کے اب وہ ترغیب دلاتے ہیں کہ بھائی تم زیادہ عمرے کرو، یہ کیا تم نے 10 دن کے اندر ایک ہی عمرہ کیا، اس لیے پوچھ رہا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اب پوچھنے میں کوئی نیت ہی نہیں ہے تو پھر پوچھنا نہیں چاہیے کہ وہ پھر پتہ نہیں اس کی وہ کیا بول پڑے. اور جہاں تک رہا یہ بوسے والا معاملہ حجر اسود کو دینے کا، دیکھیں میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ بہت سعادت کی بات ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت بہار شریعت کے اندر جو ہے مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، بلکہ اعلیٰ امام اہل سنت نے انوار البشارہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی تمہارے لیے بات ہے، اور یہ کیا کم ہے کہ تم حجر اسود کو دیکھ رہے ہو. اور عرض یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو کیا یہی کم ہے کہ آپ حجر اسود کے بالکل قریب پہنچ چکے؟ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں. تو دیکھیں یہ ساری سعادت کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو شریعت ہے اس کے احکام کو پہلے رکھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو مقدم کیا جائے گا. تو اب یہ نامحرم سے بچنا، ٹچ ہونے سے بچنا، رکنا، ان تمام چیزوں سے رکنا، یہ شریعت مطہرہ کا مطالبہ ہے کہ ان سے بچا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صاف منع کر دیا تھا، آپ کے ساتھ خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ آؤ حجر اسود کو بوسہ دے کر آتے، آپ نے منع کر دیا. حالانکہ اس دور میں اتنا اس طرح کا ایسا رش بھی نہیں ہوتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے منع کر دیا. تو لیکن پھر بعد میں خالی ہوا تو آپ نے جا کے بوسہ بھی دیا، آپ نے نماز بھی اندر جا کے ادا کی، سارے معاملات کیے، لیکن آپ نے اس وقت منع کر دیا. تو اب اسی صورتحال کو ہمیں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. چومنا سعادت کی بات ہے، ملتزم سے چمٹنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جہاں شریعت مطہرہ کی شرائط پوری ہوں گی اسی کے مطابق ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی سے پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی حجر اسود کو بوسہ دیا، تو ان ایام کے اندر تو جو جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ بہت مشکل ہے، یعنی کوئی وقت دھوپ کا بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی مشکل ہوتا ہے کہ بندہ حجر اسود کا بوسہ دے دے. تو اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو اس کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ بھائی اگر تم اس طریقے سے بوسہ دے سکتے ہو
تو جا کے بوسہ دو، ورنہ کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادتیں عطا فرمائے، ان مقامات کی زیارتیں نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی بعد اب حاضریاں نصیب فرمائے، اور شریعت کے عین مطابق یہ سارے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات بہت سارے موجود ہیں، SMS بھی ہیں، کالز بھی ہیں، لیکن وقت چونکہ محدود ہوتا ہے تو ہم مزید سوالات شامل نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ کل بھی دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ ہوگا عصر کی نماز کے بعد، کم و بیش غالباً یہ 6:45 بجے یا 6:30 پونے 7 کے درمیان براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل چونکہ ہفتہ وار سنت و برا اجتماع بھی ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، اس میں بھی شرکت کی ابھی سے نیت فرما لیں گے، انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل